دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا سوال جو ہزاروں سال سے انسانی ذہن میں گونج رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کون آباد تھا؟ یہ سوال صرف مذہبی حلقوں تک محدود نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو ماضی، کائنات اور تخلیق کے رازوں پر غور کرتا ہے، کبھی نہ کبھی اس پر سوچنے پر مجبور ضرور ہوا ہے۔ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، ایک ایسا دور جہاں سائنسی ترقی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور دنیا کے تقریباً تمام بڑے مذاہب اور ماہرین سائنس اس حقیقت پر مبنی ہیں کہ انسان اس کرۂ ارض کی سب سے پہلی مخلوق نہیں۔ ہم سے بھی پہلے یہاں کوئی نہ کوئی مخلوق آباد تھی، لیکن وہ کون تھی؟ ان کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ کہاں سے آئے اور آخر کہاں غائب ہو گئے؟ یہی وہ معمہ ہے جس پر صدیوں سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم اسلام کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کریں تو ایک نہایت حیرت انگیز اور سنسنی خیز حقیقت سامنے آتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ یہ طاقتور مخلوق آگ کی لپٹ سے پیدا کی گئی تھی اور اپنی طاقت، رفتار اور ذہانت کے بل پر اس وقت کے پورے جہان میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بادلوں کی طرح تیز، روشنی کی طرح چمکدار اور اپنی دنیا کے حکمران تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں تکبر، لالچ اور بگاڑ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے زمین پر خون ریزی شروع کر دی، کمزوروں پر ظلم ڈھایا اور فساد پھیلانا معمول بنا لیا۔ قتل و غارت، بغاوت اور نافرمانی ان کی پہچان بن گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب خالق کائنات کا حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس بگڑ چکی مخلوق کو ختم کر کے زمین کو پاک کریں۔ ایک زبردست اور فیصلہ کن جنگ لڑی گئی جس میں آسمان کی فوجوں نے زمین کو گھیر لیا۔ فرشتوں کی قوت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جنات کی کوئی طاقت نہ چل سکی۔ آخرکار انہیں اس زمین سے بے دخل کر کے سمندروں، ویرانوں اور غیر آباد مقامات کی طرف دھکیل دیا گیا، جہاں وہ آج تک اپنی محدود دنیا میں بسے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زمین ایک نئے دور کے لیے تیار ہوئی، ایک ایسا دور جس میں انسان کا ظہور ہونا تھا۔ لیکن اس کہانی کے اندر ایک اور راز چھپا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کیا کچھ ہو چکا تھا۔ لیکن ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع نہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے اور نہ ہی وہ طاقتور جنات جنہوں نے ان سے پہلے اس زمین پر حکومت کی تھی، بلکہ آج ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں ان جنات سے بھی پہلے موجود ایک ایسی پراسرار مخلوق کے راز سے جس کا ذکر صدیوں پرانی مسلم علمی کتب میں بکھرا ہوا ہے، مگر بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ وہ مخلوق تھی جس کا وجود اتنا پرانا اور اتنا عجیب تھا کہ اسے سن کر عقل بھی حیران رہ جائے۔ مختلف ادوار میں گزرنے والے 20 مشہور مسلم علماء اور محققین نے اپنی تحریروں میں اس مخلوق کا ذکر کیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کے متعلق کئی آراء پائی جاتی ہیں، لیکن اکثر روایات میں یہ بات مشترک ملتی ہے کہ جنات سے پہلے زمین پر تقریباً 27 یا 28 مختلف مخلوقات آباد ہو چکی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے وقت میں اس زمین پر بساط بچھائی، مگر رفتہ رفتہ سب مٹ گئیں۔ ان سب آراء میں جو موقف سب سے زیادہ شہرت اور اعتبار حاصل کر سکا وہ تھا مشہور اسلامی مورخ اور مفسر قرآن امام ابن کثیر کا بیان۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو آج سے تقریباً 700 سے 750 سال پہلے گزرے اور جن کی کتاب البدایہ والنہایہ تاریخ اسلام اور تخلیق کائنات کے موضوع پر ایک ناقابل فراموش حوالہ سمجھی جاتی ہے۔ امام ابن کثیر اپنی اس کتاب میں ایک سنسنی خیز انکشاف کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنات سے بھی پہلے اس زمین پر 2 مخصوص مخلوقات کا بسیرا تھا جن کا نام تھا ہن اور بن۔ یہ مخلوقات نہ انسان تھیں اور نہ جن، بلکہ اپنی ساخت، طاقت اور مزاج میں بالکل الگ تھیں۔ ان کی زندگی کے انداز، ان کی جسمانی بناوٹ اور ان کی دنیا کے بارے میں روایات میں حیران کن تفصیلات ملتی ہیں، لیکن وقت گزرتے ہی ان کے دلوں میں بغاوت اور سرکشی نے جگہ بنا لی۔ انہوں نے خالق کے احکام کو ٹھکرا دیا، ظلم و فساد کو اپنا شعار بنا لیا اور زمین پر افراتفری پھیلا دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور ایک نئی آگ سے پیدا کی گئی مخلوق جنات کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ جنات نے اپنی غیر معمولی طاقت اور رفتار کے بل بوتے پر بن اور ہن کو عبرتناک انجام تک پہنچایا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر اس زمین پر اپنی حکمرانی قائم کر لی۔ اس کے بعد ہی وہ دور شروع ہوا جس میں جنات نے ہزاروں سال تک زمین پر راج کیا، یہاں تک کہ خود وہ بھی فساد میں مبتلا ہو گئے۔ روایات اور قدیم اسلامی متون سے ہمیں ایک نہایت پراسرار حقیقت کا سراغ ملتا ہے۔ ہن اور بن نام کی 2 ایسی مخلوقات جن کا وجود انسان کے ظہور سے بہت پہلے اس کائنات میں بسا کرتا تھا۔ ہن کا تعلق براہ راست ہوا کے عنصر سے تھا، یعنی جس طرح آج کے دور میں پرندے آسمان کی وسعتوں میں آزادانہ پرواز کرتے ہیں، ویسے ہی یہ مخلوق ہوا میں تیرتی
تیز رفتاری سے اڑتی اور فضا کی بلندیوں پر اپنا بسیرا رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف پرواز ہی نہیں کرتی تھی بلکہ فضا میں ایک خاص انداز سے حرکت کرتی تھی، گویا خود ہوا اس کے حکم میں ہو۔ اس کے برعکس بن کا رشتہ پانی کے عنصر سے جڑا ہوا تھا۔ یہ مخلوق پانی کی گہرائیوں میں اسی سہولت سے تیرتی تھی جیسے مچھلیاں اور سمندری مخلوقات، مگر اس کی حرکت عام سمندری جانداروں سے کہیں زیادہ برق رفتاری اور چالاکی سے بھرپور تھی۔ بعض روایات یہاں تک کہتی ہیں کہ بن صرف پانی میں رہتی ہی نہیں تھی بلکہ پانی کو اپنے قابو میں رکھ کر لہروں کی سمت بدلنے تک کی قدرت رکھتی تھی۔ 8ویں صدی عیسوی میں گزرنے والے ایک جلیل القدر عرب مسلمان عالم امام الجاحظ رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں سائنسی تحقیق، حیوانات، ادب، تاریخ اور سیاست پر اپنی بے مثال تصانیف کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے، انہوں نے اپنی شورا آفاق کتاب الحیوان میں ایک نہایت حیرت انگیز بیان قلم بند کیا۔ ان کے مطابق ہن اور بن دراصل جنات کی ایک کمزور نسل تھے، لیکن معاملہ شرارت اور فتنہ انگیزی کا آتا تو یہ عام جنات سے بھی کئی قدم آگے نکل جاتے۔ کچھ قدیم تفاسیر میں اس کا ذکر مزید گہرا ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جس سموم یعنی انتہائی گرم اور لطیف ہوا کا ذکر آیا ہے اسی سے ہن اور بن کو پیدا کیا گیا، یعنی جنات کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے سے تخلیق کیا گیا تھا۔ اس فرق نے ان دونوں مخلوقات کو نہ صرف اپنی خصوصیات میں منفرد بنایا بلکہ ان کے رویے اور طاقتوں کو بھی جنات سے مختلف کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مخلوقات کہاں غائب ہو گئیں؟ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ انسانوں کے ظہور سے پہلے ہی یہ مخلوق زمین سے مٹ گئی تھی، شاید کسی عظیم قدرتی آفت یا ماورائی جنگ کے نتیجے میں۔ لیکن ایک اور دلچسپ نظریہ یہ ہے کہ جب جنات اور ہن و بن کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی تو شکست کھانے کے بعد یہ مخلوق زمین چھوڑ کر دیگر سیاروں کی طرف ہجرت کر گئیں۔ یہ نظریہ سن کر ایک سوال ذہن میں گونجتا ہے، کیا ممکن ہے کہ آج جن سیاروں کے نام ہم لیتے ہیں ان میں سے کسی پر یہ مخلوقات اب بھی زندہ ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے آسمان کی وسعتوں میں وہی ہن اور بن کسی اجنبی دنیا میں بس چکے ہوں اور ہم زمین والے بھی ابھی تک ان کی موجودگی سے بے خبر ہوں؟ جبکہ یہاں ایک تیسرے قسم کے مسلم سکالرز کا گروہ بھی موجود ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہن اور بن نام کی یہ مخلوق آج بھی اس دنیا میں موجود ہے اور یہ کتے اور سانپوں کی شکل اختیار کر کے ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے۔ اپنے اس دعوے کے حق میں یہ لوگ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کرتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات 3 طرح کے ہوتے ہیں، پہلے وہ جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسرے وہ جو کتے اور سانپوں کی شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ تیسرے وہ جو خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ عرب کے مشہور مصنف علامہ شہاب الدین نے اپنی کتاب المستطرف میں لکھا ہے کہ انسان اور جنات سے پہلے اس دنیا میں تقریباً 28 کے قریب مختلف قسم کی مخلوقات پائی جاتی تھیں۔ ان میں سے کچھ کے پر ہوا کرتے تھے اور ان کی زبان بانسری کی طرح ہوتی تھی۔ کچھ ایسی مخلوقات تھیں جن کے 2 جسم یا 2 سر ہوا کرتے تھے۔ کچھ دیکھنے میں انسانوں کی طرح تھیں مگر ان کی کئی ٹانگیں ہوا کرتی تھیں۔ کچھ کے ناخن خنجر کی طرح تیز تھے اور ان کے کان لمبے لمبے ہوا کرتے تھے۔ تاریخ مسعودی کی وہ کتاب جو آج سے تقریباً 1100 سال پہلے عرب دنیا میں لکھی گئی تھی، اس نے مصنف نے ایک نہایت حیرت انگیز دعویٰ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر تقریباً 28 مختلف اقسام کی مخلوقات آباد تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان مخلوقات کے آپس میں میل جول اور نسل در نسل باہمی اختلاط کی وجہ سے یہی 28 اقسام بڑھ کر تقریباً 120 مختلف شکلوں میں تبدیل ہو گئیں، اور آخرکار ان سب میں سب سے حسین، سب سے باشعور اور سب سے بہترین مخلوق کے طور پر انسان کو پیدا کیا گیا، جو اپنی خوبصورتی، ذہانت اور صلاحیتوں میں باقی تمام مخلوقات سے ممتاز تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طویل عرصے سے دنیا کے سائنسدان ایسی حیرت انگیز دریافتیں کرتے آ رہے ہیں جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہماری زمین پر انسان سے بھی پہلے مختلف اور عجیب الخلقت مخلوقات آباد رہی ہیں۔ کبھی ماہرین کو کھدائی میں ایسے ڈھانچے ملتے ہیں جنہیں وہ ڈائناسورز کا نام دیتے ہیں، کبھی کوئی دیو ہیکل حشرات الارض، تو کبھی سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی پراسرار مخلوقات کے نشان ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ کبھی کبھار افریقہ کے دور دراز علاقوں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں سال پرانے ایسے ڈھانچے بھی دریافت ہوتے ہیں جو بظاہر انسان سے مشابہ رکھتے ہیں، لیکن تحقیق بتاتی ہیں کہ وہ حقیقی انسان نہیں بلکہ کوئی اور قدیم مخلوق تھی جو زمین کی پرانی تاریخ کا حصہ رہی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔